نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صدق الله العظيم في مقام آخر ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری ذات اقدس پر روزانہ کی بنیاد پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس بندے کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا۔ تو درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد تعریف ثنا حمد اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہدیہ درود لامحدود اور اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم فخر عرب و عجم معصوم آمنہ وجہ تخلیق کل کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بلند عرفہ بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بندہ ناچیز کی زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے، بعد ازاں مجھے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج درس قرآن کی پہلی محفل ہے، تو آج ہم کچھ باتیں اہل علم اور عظمت قرآن پر کریں گے۔ آج ہم لوگ کوسوں دور کھڑے ہیں دین سے، اور جو اہل دین لوگ ہیں ان سے حقیقت جانیے کہ جب ایسے رابطے ہم منقطع کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر پھر اپنا عذاب مسلط فرما دیتا ہے۔ تو دین سے دوری انسان کو نہ دنیا کا چھوڑتی ہے، آخرت تو ویسے انسان برباد کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے آج کے درس کے اندر کچھ لے کر جائیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سی تعلیمات سکھائی ہیں۔ تو قرآن مجید اللہ کی جانب سے نازل شدہ کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف نور بانٹتا ہے، کلیجوں کے اندر ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور قرآن مجید کے دامن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کلام مجید کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کی جانب سے نازل ہوا، تو جتنی بھی کتب ہیں ان کے اندر تغیر تبدل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کا خود محافظ ہے۔ اس کی زبر زیر کے اندر رد و بدل نہیں آ سکتا، یہ پکی بات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ایسی کتاب ہے کہ اگر تمہارا دل چاہے تو اللہ کے ساتھ باتیں کرو تو اس کتاب مجید کی تلاوت کیا کرو۔ تو یہ رابطے کا ذریعہ ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔